بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج بتاریخ 16 دسمبر سن 2019 گروپ سوال شیخ مقصود حفظہ اللہ سے جوابات سیریز SSMS 395 نشر ہونے جا رہی ہے۔ امید کے بغیر سماعت فرمائیں گے۔ گروپ نمبر 7 کے بقیہ سوالات۔ پہلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں کہ شیخ محترم کیا یہ چیز ثابت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نمازیں پڑھی ہیں یا نمازیں پڑھائی ہیں یہ مختلف انداز سے پڑھائی ہیں؟ ہم نے ایک مولانا صاحب سے سنا کہ وہ فرما رہے تھے کہ اللہ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سنت کو زندہ رکھا ہے اور قیامت تک وہ زندہ رکھے گا، اس لیے لوگوں میں اختلاف شاید یہ پایا جاتا ہے۔ اس قسم کی بات کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ دیکھیے، یہاں دو باتیں ہیں۔ ایک بات تو اصل مسئلے سے متعلق ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جس طریقے سے بھی پڑھی ہے، صحابہ کرام نے اسے مکمل طور پر نقل کر دیا ہے۔ اب جو بھی طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہوگا، کبھی اس طریقے سے کبھی اس طریقے سے، اس طریقے کے اوپر عمل کرنا، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہوگی۔ اور سچی اتباع یہ ہے کہ جس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اس سنت پر عمل کیا اور کبھی اس سنت پر، یعنی کبھی آپ صلی اللہ مثال کے طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی تہجد کی نماز کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 8 رکعت پڑھی، تو اور کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 رکعت پڑھی۔ کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم وتر کی نماز کو 3 رکعت آپ نے 1 سلام سے پڑھا، اور کبھی 3 رکعت کو 2 سلام سے پڑھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی 3 رکعت وتر پڑھی اور کبھی 5 پڑھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 رکعت 5 رکعت کو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم 1 سلام سے پڑھتے تھے تو صرف آخر میں تشہد فرماتے تھے، 1 سلام پڑھتے تھے، آخر میں تشہد فرماتے تھے۔ اور اگر 7 9 پڑھتے تو 2 تشہد کیا کرتے تھے، ایک 6 پر اور بغیر سلام پھیرے اٹھ جاتے 1 رکعت پڑھتے، اور ایک 8 پر 9 رکعت جب پڑھتے تو بغیر سلام پھیرے 8 پر سے اٹھ جایا کرتے تھے۔ تو اصل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع یہ ہے کہ بندہ کبھی ایسے کرے اور کبھی ایسے کرے، ہے نا، یہ تو اپنی جگہ مسلم ہے، لیکن یہ اسی صورت میں ہوگا جب کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ چیز محدثین کے اصول کے مطابق صحیح طور پر ثابت ہو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں طریقے میں آپس میں تطبیق دینے کی یہی صورت ہو، تطبیق دینے کی یہی صورت ہو کہ آپ نے کبھی ایسے کیا کبھی ایسے کیا۔ لیکن اگر یہ صورت نہ ہو تو وہاں پر ترجیح دی جائے گی۔ مثال کے طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسوف کی نماز کا معاملہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اصل جو صحیح ثابت ہے کہ آپ نے 2 رکوع اور 2 سجدے کیے۔ بعض روایات میں، جو صحیح مسلم کی بعض روایات میں 4 رکوع یا 3 کا ہے، ہم یہ کہیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی طرح پڑھی ہوگی نا، کیوں؟ اس لیے کہ آپ کسوف ایک ہی بار پیش آیا ہے۔ اب ہم اس میں یہ نہیں کہیں گے کہ ہاں احناف کہتے نہیں ایک ہی رکوع کیا جائے، ہے کہ نہیں ہے؟ یا بعض لوگوں نے کہا کہ نہیں کیا ہے 3 رکوع 4 رکوع، یا ہم نہیں کہیں گے، نہیں کہیں گے، یہاں پر ہم حدیثوں کے اندر تطبیق دیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب آپ نے ایک ہی بار پڑھی ہے تو ایک ہی بار 2 طریقے سے کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک ہی بار ہوگا نا۔ تو کہنے کا مطلب ہے کہ وہاں مختلف صورتوں کی کیفیت کی گنجائش ہو، مختلف کیفیت کی گنجائش ہو، اور دونوں صحیح سند سے ہوں تو دونوں کو قبول کیا جائے گا، کوئی اس میں نہیں ہے نا۔ لیکن اگر وہاں پر گنجائش نہیں ہے تو وہاں پر تطبیق کے لیے کیا کیا جائے گا؟ ترجیح دی جائے گی، صحیح ضعیف حدیث کے اندر، ناسخ منسوخ کے اندر، یا آپ یہ کہہ لیجئے کہ شاذ اور محفوظ کے اندر، اس طریقے سے ترجیح دی جائے گی۔ دوسری بات جو مجھے کہنی ہے، یہ چیز عام طور پر وہ مقلدین حضرات پیش کرتے ہیں، مقلدین حضرات پیش کرتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ آپ تو جو دوسرا طریقہ ہے شافعی کا، اس کو صحیح مانتے ہی نہیں، تو اللہ کی سنت کیسے مانتے ہیں آپ؟ ہے کہ نہیں ہے؟ جب ان کے سامنے یا بھائی شافعیہ کا یہ قول ہے، مالکیہ یہ کہتے ہیں، تو آپ اپنے کو بچنے کے لیے کیا کہہ دیتے ہیں
کہ ارے بھائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف اوقات میں نماز پڑھی ہے اور آپ اللہ نے چاہا کہ آپ کی سنت زندہ رہے تو آپ سے بھی مطالبہ ہے نا، آپ کے رسول تھے کہ نہیں تھے؟ تو یعنی مثال کے طور پر آپ کہتے ہیں آپ نے کبھی رفع الیدین کر کے پڑھی، کبھی بغیر رفع الیدین کے پڑھی، تو کیا آپ کے لیے وہی رسول ہیں جو بغیر رفع الیدین کے کیے ہیں؟ اور جو رفع الیدین سے نماز پڑھا آپ کے لیے رسول نہیں ہے؟ پھر وہ شافعیہ کے رسول ہو گئے، رسول بھی پٹ گئے کہ اللہ کے رسول کی دو حیثیت ہے، کبھی آپ عرب کے لیے رسول بنے، کبھی عجم کے لیے رسول بنے، کبھی شافعی کبھی حنفی کے لیے۔ تو آپ اگر یہ مانتے ہیں تو اس پر عمل کیوں نہیں کرتے؟ اصل اتباع نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا ہے؟ آپ بھاگنے کی صورت کیوں اختیار کرتے ہیں؟ اس سے اصل کیا چاہتے ہیں؟ وہ بھاگنا چاہتے ہیں کہ ہمارے اوپر اعتراضات نہ ہو کہ بھائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ تو صحیح سند سے ثابت ہے، تو آپ اس کے اوپر عمل کیوں نہیں کرتے؟ جی اگلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں کہ شیخ محترم قرآن مجید میں صراط مستقیم کے لیے مختلف انداز میں جہاں پر ان ھذا صراط مستقیمہ یہاں بھی لفظ جو ہے واحد استعمال کیا گیا، قل ھذہ سبیلی یہاں پر بھی سورہ یوسف میں واحد استعمال کیا گیا، جبکہ سورۃ العنکبوت میں جو ہے نا سبلنا کا لفظ استعمال کر کے جمع کا صیغہ استعمال کیا گیا، کیا وجہ ہو سکتی ہے اس کی؟ بھائی دیکھیے، مجھے کسی مفسر کا قول تو یاد نہیں ہے، لیکن جہاں تک میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ یہاں پر سبیلی وہ منہج آپ کو بیان کیا گیا ہے نا۔ البتہ سبلنا سے وہ اعمال ہیں جو آپ کو صراط مستقیم پر سبیلی کے اوپر گامزن کریں، جیسا کہ مفسرین کی آپ تفسیر جب لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، یعنی ہم انہیں ایسے نیک عمل کی توفیق دیں گے جو اللہ کی طرف انہیں لے کر کے جائے گا۔ تو اس سے کیا مراد ہیں؟ وہ اعمال مراد ہو سکتے ہیں، واللہ عالم۔ جی اگلا سوال ساتھی پوچھتے ہیں کہ جو کھانے پر فاتحہ دینا اور نیازی میں کچھ فرق ہے یا دونوں ایک ہی چیز ہے؟ ہم تو بھائی نہ فاتحہ کرنا جانتے ہیں نہ نیاز دینا جانتے ہیں، ان سے پوچھئے جو لوگ یہ کام کرتے ہیں، ہے کہ نہیں ہے؟ لیکن فرق تو معلوم ہوگا۔ فاروق بھی مجھے معلوم نہیں، نیاز ہمارے خاص ہے نظر کے معنی میں ہے، اور فاتحہ جو ہے یہ گویا کہ اس پر پڑھ کر کے دم کرتے ہیں کہ اللہ اس کو برکت دے، اس کا ثواب کس کو دے؟ دوسروں کو دے۔ جی نظر و نیاز یعنی گویا کہ وہاں پر نظر مانی جا رہی ہے، منت مانی جا رہی ہے۔ جی اگلا سوال ساتھی پوچھتے ہیں کہ شیخ محترم نے انجینئر مرزا کا جو جواب دیا تھا اس میں شیخ صاحب سے جو ہے امام ابن تیمیہ کے بارے میں بتاتے ہوئے غلطی ہوئی تھی، جس پر اس نے یعنی بہت برا بھلا کہا تھا۔ سوال یہ ہے کہ وہاں پر جتنے سامعین تھے ان میں سے کسی نے نہیں کہا، ویڈیو والوں نے بھی نہیں کیا، پھر کسی نے اس کا جواب نہیں دیکھا نہیں اس طرف، تو کیا ایسے نہیں میں ہوتا کہ یہ سارے شیخ کے مقلد ہیں؟ اللہ استغفر اللہ، یہ تقلید نہیں ہے، یہ کہیے کہ انسان کی غلطی کے اوپر لوگوں کی نظر نہیں گئی، اور ہر آدمی جو عام پڑھا لکھا رہے اسے بھی یہ ذہن میں نہیں رہتا کہ کون سی صدی کہہ رہے ہیں۔ اصل میں مجھے جو اس وقت کہنا تھا وہ یہ تھا کہ جہاں پر مجھ سے کوتاہی ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ وہ یہ کہہ رہا تھا کہ 7 صدی یا 8 صدی تک کوئی اس کا قائل نہیں رہا ہے، تو ہم نے کہا جب امام ابن تیمیہ اس سے پہلے کے ہیں تو قائل کی بات کہاں سے آئی؟ ہے کہ نہیں ہے؟ تو وہ مجھے یہ نکل گیا کہ امام ابن تیمیہ کیا ہے 8ویں صدی کے ہیں، ہے نا، یہ کہنے کے بجائے تو یہ کیا ہے جسے کہتے ہیں سبقت لسانی، یہ تو ہر انسان سے ہوا کرتی، اس پر کوئی بات، حتیٰ کہ سبقت قلمی بھی لوگوں سے ہوا کرتی ہے، تو اس پر گرفت کرنا یہ کیا ہے؟ یہ بلا وجہ کہ اپنے عیوب کو اور اپنی غلطی کو چھپانے والی بات ہے، نہ کہ یہ کوئی غلطی ہے جو ہر انسان سے ہوا کرتی، نہ مجھے اس کے اوپر اصرار ہے۔ اور جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ ہم نے اس کا جواب نہیں دیا، کیوں؟ اس لیے کہ میں سمجھا کہ اب جواب دینے میں کیا ہے، کوئی فائدہ نہیں ہے۔ وہ آدمی اولاً تو جاہل ہے، جسے کہا جاتا تھا اس لیے کہ عربی زبان نہیں جانتا، نہ عربی زبان کا ترجمہ کر پاتا ہے بیچارہ وہ، اس سے تو یہاں تک فرق نہیں ہے کہ الف لام حرف پر لگ جائے اور نہ لگے، دونوں میں کیا فرق رہتا؟ اپنے ترجمے میں دونوں کو ایک ہی چیزیں لے رہا ہے، تو ایسے آدمی کو منہ لگنے کا کیا فائدہ ہے؟ جی اور دوسری چیز، اگر ہم نے، میں اس پر بھی خاموش کیا، اگر ہم سے کوئی ایسی بات نکل گئی جو نہیں نکلنی چاہیے اس کے بارے میں کہتے، اس نے کہہ دیا اپنا بدلہ لے لیا، تو میں دوبارہ اپنی زبان کیوں خراب کروں اس کے بارے میں؟ جی اگلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں کہ شیخ محترم میں ایک امام صاحب کے پیچھے نماز پڑھ رہا تھا، انہوں نے ایک سجدہ زیادہ کیا، لہذا امام صاحب کو جب بتایا گیا کہ ایک سجدہ زیادہ ہوا، لہذا انہوں نے یعنی کہا کہ اب نماز نہیں ہوئی، دوبارہ نماز دہرانے کے لیے کھڑے ہو گئے، لیکن میں نے اپنی نماز مکمل کی اور 2 سجدے سہو کر کے مکمل کر لیا اپنی نماز کو،
کیا یہ میرا عمل صحیح تھا؟ آپ کا عمل صحیح تھا، امام صاحب کا عمل غلط تھا، اس لیے کہ اب ان لوگوں کے اوپر صرف سجدے سہو واجب تھا، نہ کہ جی جی نئے سرے سے نماز پڑھنا۔ مشکل یہ ہے کہ آج ہمارے یہاں ایسے ائمہ کی کثرت ہو گئی ہے جو مسائل، نماز کے مسائل کو نہیں جانتے ہیں اور مصلی کے اوپر کھڑے ہو جاتے ہیں، حالانکہ چاہیے جو شخص امامت کرنے جا رہا ہے وہ مسائل کو سیکھے اور برابر ایسے مسائل کو پڑھتا رہے، اس کی طرف رجوع کرتا رہے، مطالعہ کرتا رہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ امام کے اوپر صرف اپنی نماز کی ذمہ داری، بلکہ کیا ہے، وہ جتنے اس کے پیچھے نماز پڑھیں سارے لوگوں کی نماز کی ذمہ داری ہے۔ جی جی، اگلا سوال ساتھی پوچھتے ہیں کہ شیخ محترم، نماز میں ہاتھ سینے پر باندھنا ضروری ہے یا پیٹ پر بھی باندھنے سے نماز ہو جاتی ہے؟ بھائی دیکھیے، جمہور کبیر اہل علم کا خیال ہے، معدود چند شاید امام شوکانی اس سے پہلے کوئی نہ ہو جو اس بات کے قائل ہیں کہ نماز میں ہاتھ باندھنا واجبات نماز میں سے ہے، ورنہ تمام اہل علم کہتے ہیں یہ سنت میں ہو، تاکیدی سنت ہے۔ یہ تو اصل مسئلے سے متعلق ہے کہ ایک ہاتھ کو دوسرے ہاتھ کے اوپر رکھنا، یعنی یہ واجب نہیں ہے بلکہ کیا ہے، یہ سنت اور تاکیدی سنت ہے۔ لہذا اب اگر کوئی شخص سینے کے اوپر ہاتھ رکھ رہا ہے، دیکھیے جہاں تک ہاتھ باندھنے کا تعلق ہے، اس سے تو کوئی گنجائش نہیں ہے کہ دونوں قسم کی جو روایتیں ہیں وہ مجروح ہیں، چاہے سینے کے اوپر ہاتھ باندھنے کی ہے یا ناف پر یا ناف کے نیچے، اس سے متعدد روایتیں آتی ہیں، ہے کہ نہیں ہے؟ لیکن اگر حضرت وائل بن حجر کی، حضرت حلب عطائی کی اور عطا کی جو مرسل روایت ہے، ان تینوں روایتوں کو ملایا جائے تو اصول محدثین کی بنیاد پر اس روایت کو قوت اور تقویت ملتی ہے جس کے اندر ہے کہ سینے پر ہاتھ باندھنے کی، اور اس کی تائید اس حدیث سے ہوتی ہے جس میں فوق السرہ کا ذکر ہے، اس میں علی السرہ نہیں ہے کہ ناف پر رکھا جائے، کیا ناف کے اوپر؟ ظاہر بات سینہ کہاں ہے؟ ناف کے اوپر ہی ہے، سینہ ناف کے اوپر ہے، تو اصل راجح قول یہی ہے۔ اس لیے ہم ان لوگوں کو جو ناف کے نیچے باندھتے ہیں، اگر وہ اپنی تحقیق سے اس نتیجے پر پہنچے ہیں تو ہم یہ نہیں کہتے کہ وہ کیا ہیں، بدعتی ہیں، اس لیے کہ ان کا یہ عمل سنت کی مخالفت کی نیت سے نہیں ہے، ایک بھول اور ایک غلطی کی وجہ سے ان سے یہ بات ہو رہا ہے، ان سے یہ عمل ہو رہا ہے۔ جی جی، اگلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں کہ شیخ محترم، جیسے کہ نماز میں جو دعائیں پڑھی جاتی ہیں اور نماز کے بعد جو پڑھی جاتی ہیں، ان میں کہ اکثر دعاؤں کی معنی اور مطلب ہم نہیں سمجھتے ہیں، تو کیا اس کا ہمیں ثواب ملے گا یا نہیں؟ انشاءاللہ ضرور ملے گا۔ آپ کی نیت یہ ہے کہ اس دعا کے اندر جو کچھ ہے اللہ کے رسول ثابت، ہم وہ دعا پڑھ رہے ہیں۔ جی اگلا سوال ساتھی پوچھتے ہیں کہ مسجدوں کے اندر دیکھا جاتا ہے کہ دائیں جانب جو ہے اللہ تعالیٰ کا نام لکھا ہو جاتا ہے اور بائیں جانب جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھا جاتا ہے، تو کیا یہ چیز صحیح ہے یا اس کے خلاف کام کرنا چاہیے؟ دیکھیے بھائی، پہلی چیز تو یہ ہے کہ یہ ایسی چیز ہے جو علماء کے نزدیک قرون مشہود لہا بالخیر کے اندر یہ چیز نہیں پائی جاتی تھی، صحابہ اور تابعین اور اس کے بعد کے زمانے میں یہ چیز نہیں تھی۔ دوسری بات یہ ہے کہ مذاہب کے فقہا نے بھی، جیسے فقہ حنفی کتاب تبیین الحقائق ہے، اسی طریقے سے فقہ مالکیہ کی بعض کتابوں میں نہ مسجد کی دیواروں پر قرآنی آیات یا اس قسم چیز لکھنے کو بدعت ان لوگوں نے قرار دیا ہے یا مکروہ قرار دیا ہے، مکروہ قرار دیا ہے۔ لیکن آج آپ جانتے ہیں کہ لوگ اس طرف نہیں جاتے، زیب و زینت طرف ذرا اس طرف رہتے ہیں، اور دیکھا دیکھی لوگ کام بہت زیادہ کرنا چاہتے ہیں۔ تو بہتر یہ ہے کہ ایسی تمام چیزوں سے مسجد کو پاک کیا جائے۔ سعودیہ کی لجنہ دائمہ جو مستقل فتویٰ کمیٹی ہے کبار علماء کی، وہ بھی اسی کے قائل ہیں۔ آخری بات اس پر آپ یہ توجہ دیں کہ اس میں جو چیز پائی جا رہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں غلو کا ایک پہلو ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقابل میں لا کر کے ان کو رکھ دیا جائے۔ جہاں پر محمد رسول اللہ کا تعلق وہ الگ چیز ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس لیے کہ آپ کی ذات وہاں پر مراد نہیں، لیکن لفظ محمد سے کیا مراد ہے؟ آپ کی ذات مراد ہے۔ تو اس سے غلو کا پہلو نکل رہا ہے، اللہ کے ساتھ تساوی برابری کا، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی
جانتے ہیں، جس کے راوی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ہیں، اور امام بخاری رحمہ اللہ نے اسے اپنی کتاب الادب المفرد میں نقل کیا ہے، اور دوسرے محدثین بھی نقل کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آ کر کہتا ہے ما شاء اللہ وشئ، جو اللہ چاہے اور آپ چاہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی قبول نہیں کیا، بلکہ آپ نے کہا اجعلتنی للہ ندا، تو نے مجھے اللہ کے برابر کر دیا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو نہیں قبول کر رہے ہیں، تو آپ اس کو کیسے قبول کرتے؟ جی اگلا سوال ساتھی پوچھتے ہیں کہ مولانا قاسم نانوتوی کی کتاب تحذیر الناس پر آپ کی کیا رائے ہے؟ بھائی دیکھیے، اصل بات یہ ہے کہ اس کتاب کو ہم نے پڑھا نہیں ہے۔ اصل میں یہ کتاب جو ہے وہ کیا ہے، ظاہر حدیث ابن عباس عبداللہ عباس کی ایک حدیث ہے جو ضعیف ہے، اور اسے اس آیت کی تفسیر میں نقل کیا گیا ہے، هو الذی خلق الذی خلق سبع سماوات ومن الارض مثلہن۔ اس آیت کی تفسیر حضرت عبداللہ عباس کی ایک حدیث ہے کہ جس طریقے سے یہ زمین ہے، اس پر جو ہے تمہارے آدم ہے، تمہارے محمد ہے، ایسی دوسری بھی زمین ہے جس پر تمہاری ان کے آدم اور ان کے محمد اور اس طریقے سے لوگ ہیں، ہے کہ نہیں ہے؟ اصل میں یہ مسئلہ اختلاف اس صورت میں اٹھا تھا کہ کیا اللہ تبارک و تعالی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مثل شبیہ کسی کو پیدا کر سکتا ہے یا پیدا کرے گا یا نہیں کرے گا؟ تو اس کے رد میں ان کے نزدیک پیدا ہو سکتا ہے۔ اصل چیز یہ ہے اس کتاب کا لب لباب، لیکن اصل یہ بات یہ ہے کہ ہم نے اس کتاب کو پڑھا نہیں ہے، واللہ عالم، اور نہ پڑھنے کا ارادہ ہے۔ جی اگلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں کہ شیخ محترم، ہمارے محلے میں یا گلی میں اگر ایک دو مسجدیں اگر ہوں قریب بالکل، تو کیا ایک مسجد کی اذان دونوں کے لیے کافی ہوگی یا نہیں؟ بھائی دیکھیے، اگر دونوں میں ایک جماعت ہو رہی ہے کہ الگ الگ جماعت ہو رہی ہیں؟ الگ الگ امام ہے کہ ایک ہی امام ہے؟ جب الگ الگ امام ہیں، الگ الگ جماعت ہو رہی ہے، تو سنت کا طریقہ یہ ہے کہ اذان بھی الگ الگ ہو۔ سنت طریقہ ہے کہ اذان بھی الگ الگ پائی جائے، نہ کہ ایک اذان پر اکتفا کیا جائے، واللہ عالم۔ جی مجھے یاد آ رہا ہے کہ شیخ بن باز رحمہ اللہ کا فتویٰ یہی ہے۔ جی اگلا سوال ساتھی پوچھتے ہیں کہ شیخ محترم، جیسے کہ آج کل کے جو لبرل جو علماء کہیں کیا کہیں ان کو، کہ جیسے احمد غامدی وغیرہ، یہ جو ہے رجم وغیرہ کا انکار کرتے ہیں اور قادیانوں کو کافر نہیں مانتے ہیں، تو ان کے بارے میں ہماری کیا سوچ ہونی چاہیے؟ ظاہر بات ہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ لیبرل ہیں، یعنی وہ دین سے کی اقدار یا دین کے اصول ان کے سامنے نہیں ہیں، جو وہ ایک آزادانہ طور پر جو ہے سلف کے متبع بھی نہیں ہیں۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے، وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، مومن کے طریقے پر نہیں۔ ظاہر بات وہ لوگ گمراہ ہیں، اللہ تعالیٰ سے ان کے لیے آپ دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہدایت کر دے ان کو۔ جی اگلا سوال ساتھی پوچھتے ہیں، دین کے معاملے میں اپنی اولاد کو یعنی اولاد پر زبردستی کی جا سکتی ہے یا نہیں؟ بالکل کی جا سکتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو آپ سامنے رکھیں۔ حضرت حسن ابھی معصوم تھے، اپنے پیروں پر چل بھی نہیں پاتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار صدقے کی کھجور تقسیم کر رہے تھے، وہ پہنچے اور انہوں نے آپ نے توجہ نہیں دی، ایک کھجور اٹھائی اور اپنے منہ میں ڈال لی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے ان کے منہ کو پکڑا اور دبا کر کے اندر انگلی ڈال کر کے اسے نکالا ہے، اور کہا قخ قخ، تمہیں نہیں معلوم کہ ہمارے لیے صدقہ؟ اور ہمیں اس پر بھی غور کریں۔ صحیح بخاری ہی کے اندر شاید وہ روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رات میں جب تہجد کے لیے اٹھتے تھے تو حضرت علی اور فاطمہ جو دوسرے گھر میں رہتے تھے وہاں بھی جا کر کے آپ ان کو جگایا کرتے تھے، بلکہ ایک بار جگا کر کے آئے، پھر ظاہر بات دونوں جوان تھے، سو گئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر گئے اور کہا کہ تم لوگ ابھی اٹھے نہیں، تم لوگ ابھی اٹھے نہیں۔ حضرت علی نے کہا کہ ہماری نیند اللہ کے ہاتھ میں ہے، ہم نہیں جگ سکے تو کیا؟ تو آپ فرمانے لگے کیا ہے، وَكَانَ الْإِنسَانُ کیا جدلا کیسے الفاظ ہیں سورہ زخرف کے اندر، یعنی وہ کیا ہے بحث اور حجت پر اتر آیا کرتا ہے۔ تو ایسی بہت سی مثالیں ہیں۔ آپ نے ازواج مطہرات ہے، اپنی بیٹی ہیں، ان کے اوپر کیا نے سختی کی، تو دین کے بارے میں سختی کی جا سکتی ہے۔ یا بچہ اگر بالغ ہو گیا، بڑا ہو گیا، تو اس سختی قبول نہیں، ٹھیک ہے اپنا چلا جائے، الگ جا کر کے رہے۔ جی
جی اگلا سوال ساتھی پوچھتے ہیں کہ شیخ محترم اکثر جو بڑی کمپنیاں ہیں وہ اپنے سال کے آخر میں جو منافع بچتا ہے اس کو فکس اماؤنٹ کر دیتے ہیں اور اس پر جو انٹرسٹ آتا ہے اس سے جو ہے اپنے مزدوروں کی پھر تنخواہیں دینا شروع کر دیتے ہیں، اس کا کیا حکم ہے؟ اصل چیز یہ ہے کہ کیا کمپنیوں کا اصل ہے کمپنیوں کا جو عمل آپ کر رہے ہیں وہ جائز اور حلال ہے کہ ناجائز ہے؟ نہیں وہ تو جائز ہوتی دیکھیے ہے ایک ورع کا معاملہ اور ہے کہ آپ وہاں ورع نہ کریں، الگ مسئلہ ہے۔ ایک ورع کا جو معاملہ ہے وہ اور ہے۔ حلال چیزیں ہیں لیکن وہ دوسرے طریقے سے تنخواہ دے رہی ہیں یا بھائی کئی لوگوں کو پتہ بھی نہیں چلتا ہے۔ ہاں یہی کہنے کا مطلب کہ ورع ہے کہ نہ کریں آپ، جی ہے کہ نہیں ہے؟ لیکن آپ کا یہ کام حلال ہے اور آپ اس کام کے عوض میں اپنا لے رہے ہیں تو انشاءاللہ کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ جی اسی کے قریب کا سوال کہ بہت سارے لوگ یعنی اکاؤنٹس کا کام کرتے ہیں تو وہاں پر ان کو جہاں پر بہت سارے حسابات کرنے ہوتے ہیں ویسے ہی انٹرسٹ کے پیسے کو بھی انٹر کرنا ہوتا ہے اپنے بھائی اکاؤنٹ میں دیکھیے سسٹم دونوں پہ۔ میں فرق ہے میرے عزیز، دونوں میں فرق ہے۔ وہاں پر ان کے عمل سے کسی سودی یا غیر شرعی چیز کا پر تعاون نہیں ہو رہا ہے۔ وہ کیا ہے، پیسے کہاں سے لا کر کے دے رہا ہے یہ اس کا اپنا ذاتی کام ہے۔ اس لیے ہم نے کہا کہ وہاں پر ورع ہے کہ چھوڑ دیا لیکن واجب نہیں، لیکن یہاں پر کیا ہے، خود آپ لکھ رہے ہیں سود کو، دے رہے ہیں، کاؤنٹ کر رہے ہیں، آگے بڑھا رہے ہیں، تو گویا کہ آپ نے جو بیان فرمایا کہ سود لینے والا، دینے والا، لکھنے والا اور اس پر گواہ بننے والا سارے کے سارے کیا ہیں، برابر ہے۔ تو دونوں میں فرق ہے۔ جی یعنی یہاں پر ممانعت کیسے آئے گی؟ اس لیے کہ وہ خود لکھ رہا ہے، لے رہا ہے سود کو، لکھنے میں شریک ہو رہا ہے، سود کے لین دین میں شریک ہو رہا ہے وہ۔ تو صرف سود تو نہیں ہے، کمپنی کا پورا حساب اس کے ہاتھ میں اور بھائی لیکن یہ کام بھی تو یہ ہے نا، یہ چیز بھی تو ہے نا۔ آج کل تو کمپنیوں ساری بنیادی سود کے اوپر چل رہی ہے، الا ماشاء اللہ۔ تو پھر کمپنی میں حساب کا کام کرنا جائز نہیں ہے؟ جہاں ایسی صورت ہو نہیں جائز ہے۔ جی دوسرا کام جائز ہے؟ ہاں دوسرا کام جو ہے ڈرائیور لگا ہوا ہے، کوئی بات نہیں، کمپنی میں ڈرائیور کا ہے یا اور کوئی چیز ہے، کوئی حرجہ نہیں ہے۔ جی جی اگلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں کہ جیسے کہ رفع الیدین کی فضیلت یہ آئی ہے کہ ایک مرتبہ ایک بار کرنے سے 10 نیکیاں ملتی ہیں، اور یہاں پر یہ بھی سوال کرتے ہیں ساتھی کہ کیا ایسا کوئی عمل ہے کہ جس کی ثواب اللہ تعالیٰ دیتے تھے اس کے بعد وہ عمل منسوخ کر دیا گیا، شریعت میں کوئی اس کی ایسی مثال ملتی ہے یا نہیں؟ بھائی دیکھیے پہلی چیز تو میں کہوں گا کہ ان کے لکھنے سے پتہ چل رہا ہے کہ یہ سوال بطول اعتراض کے ہے یا کسی کا اعتراض نقل کر رہے ہیں اور اس پر شبہات ظاہر کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کسی ایسی چیز کو منسوخ نہیں کیا جو شریعت کا حصہ رہا ہے کہ نہیں ہے۔ یہ چیز کو لوگوں کو اس بارے میں سوچنا اور غور نہیں کرنا چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے روزے کی جو کیفیت رکھی تھی آیا اس پر اجر دیتا تھا یا نہیں دیتا تھا، ہے نا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو لوگ بیت المقدس رک کر کے نماز پڑھتے تھے اللہ اس پر اجر دیتا کہ نہیں دیتا تھا؟ بغیر ثواب کی ان کی نماز ہوتی تھی، وہ تھا نا، اس کے اوپر اجر ہے۔ تو یہ فکرہ کہنا کہ وہی چیز منسوخ ہوئی، اس پر کوئی اجر نہیں تھے، یہ بات غلط ہے۔ جی یعنی شریعت میں اس کی کوئی ایسی مثال نہیں ملتی ہے؟ یعنی اس کی مثال نہیں ملتی، کیا مطلب؟ یعنی کوئی عمل ایسا ہوگا جو سوال تھا ان کا کہ جس پر خاص نہیں، ان کا یہ کہنا ہے کہ جس عمل کے اوپر اجر ملتا تھا کیا وہ بھی منسوخ ہوا ہے، یہ اصل چیز کہہ رہے ہیں وہ۔ جو فکرہ پیش کرنا چاہتے ہیں کہ گویا ناسخ منسوخ ان کاموں میں نہیں جو عبادات ہے جس پر ثواب ملتا تھا، ناسخ منسوخ اسی کام میں ہونا چاہیے جو عام چیز پر ثواب وغیرہ نہیں ملتا تھا۔ اس لیے ہم نے کہا یہ فکرہ بنیادی طور پر غلط ہے۔ جی جی اگلا سوال، کچھ سوالات خواتین گروپ سے شامل کیے جاتے ہیں۔ پہلا سوال ہے، بہن پوچھتی ہیں کہ جہاں پر ہم نماز، فرض نمازوں کے بعد نفل اور سنتیں وغیرہ پڑھتے ہیں، اس کے بجائے ہم ہماری قضا نمازیں اگر پڑھنا شروع کر دیں تو کیا یہ جائز ہوگا؟ کیا نفل نمازیں بھی اہم ہیں؟ کیا مطلب، میں سمجھا نہیں۔ یعنی ایک نماز انہوں نے پڑھ لیا، ہاں ظہر کی نماز پڑھی، اس کے بعد کی جو سنتیں ہیں وہ پڑھے بغیر سوچا کہ 10 سال پہلے کہ میری شاید کوئی قضا ہوگی۔ شاید، یہ کوئی شاید کا مسئلہ نہیں ہے۔ ہوتا ہے 10 سال تک نمازیں نہیں پڑھتا بندہ، نہیں تو پھر
راجح علماء کا قول یہ ہے کہ قضا شدہ جو نمازیں ہیں خاص طور پر غیر معلوم غیر متعین ان کی قضا نہیں ہے، صرف توبہ اور استغفار کافی ہے انشاءاللہ۔ جی اگلا سوال بہن پوچھتی ہیں کہ صدقہ اور فی سبیل اللہ میں کیا فرق پایا جاتا ہے؟ کیا کسی کو دینے کے لیے بتانا ضروری ہے یا نہیں؟ بھائی دیکھیے، فی سبیل اللہ ایک عام لفظ ہے، یعنی اللہ کی رضا کے لیے، اور صدقہ وہ خاص ہے جو بطور مال کے یا وہ چیز جو بطور استعمال کے ہو، وہ کسی کو ثواب کی نیت سمجھتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے دیا جائے۔ اور اگر اس میں ثواب کی نیت نہیں ہے، یعنی ثواب کی نیت ہے لیکن یہ ہے کہ اسے محتاج سمجھتے نہیں بلکہ ایک محبت کے طور پر اسے دیا جا رہا ہے، جیسے ہدیہ اور تحفہ ہوتا ہے، تکریم کے طور پر دیا جا رہا ہے، تعظیم کے طور پر دیا جا رہا ہے، تو یہی جو بطور ہبہ اور ہدیہ ہوا کرتا ہے کہ نہیں ہے؟ تو علی کل حال صدقہ جو ہے وہ اگر واجبی نہیں ہے تو بتانا ضروری نہیں ہے، لیکن اگر زکوٰۃ ہے تو اسے بتایا جائے۔ کیوں؟ دونوں میں فرق ہے۔ زکوٰۃ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک تعالیٰ کچھ خاص لوگوں کے لیے متعین کر دیا ہے، جو 8 قسم کے لوگ ہیں۔ ان صدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل، یہ 8 لوگ ہیں، ہے کہ نہیں ہے؟ تو ان کے لیکن صدقہ جو ہے وہ متعین نہیں ہے، بلکہ بہت امام نووی رحمہ اللہ نے اس پر اجماع نقل کیا ہے کہ اگر جو آدمی محتاج نہ ہو وہ پرہیز کرے تو ٹھیک ہے، ورنہ عام صدقہ اگر ہو تو اسے وہ کھا سکتا ہے، خاص طور لوگوں کے ساتھ مل کر کے ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ جی اگلا سوال بہن پوچھتی ہے کہ نفل نماز اگر بلا کسی شرعی عذر کے بیٹھ کر پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟ جی ہاں، پڑھ سکتے ہیں، البتہ آدھا اجر ملے گا، البتہ اگر کوئی شرعی عذر ہوگا تو انشاءاللہ پورا اجر ملے گا۔ صلاۃ القائد نصف صلاۃ القائم، حضرت عبداللہ ابن عمر کی حدیث ہے کہ جو آدمی بیٹھ کر نماز پڑھے اسے اس کے آدھا اجر ملے گا جو آدمی اس نماز کو کھڑے ہو کے پڑھ رہا ہے، لیکن یہ اسی صورت میں ہے کہ اس کے سامنے کوئی عذر نہیں ہے، لیکن پاؤں میں درد کی وجہ سے، کمر میں درد کی وجہ سے، بڑھاپے کی وجہ سے اگر بیٹھ کر کے پڑھتا ہے تو انشاءاللہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے، باذن اللہ اللہ تعالیٰ اس کو پورا اجر دے گا۔ جی اگلا سوال بہن پوچھتی ہیں کہ لڑکیوں کے جو داغ کپڑوں پر لگ جاتے ہیں اس کو صرف کھرچنے سے صاف ہو جاتا ہے یا اس کو دھونا بھی ضروری ہے؟ لڑکیوں کے داغ کیا مطلب؟ پتہ نہیں کیا ہے لڑکیوں کو جو داغ لڑکیوں ہے کہ لیکوریا تو نہیں ہے کوئی بیماری، ہے لیکوریا کی بیماری ہوتی ہے عورتوں کو، ہاں لیکوریا ہے، صحیح، سفید پانی جو ہے آنے کی، ہاں لیکوریا، انشاءاللہ کوئی حرج نہیں ہے، میں جہاں تک سمجھتا ہوں کہ وہ پانی انشاءاللہ پاک ہے، صرف خروج دینا کافی ہے۔ جی اگلا سوال ہے بہن پوچھتی ہیں کہ شیخ صاحب یعنی جو حدیث ہے کہ بندہ شام میں صبح مومن ہوگا اور شام میں کافر ہو جاتا ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث سنن صحیح مسلم میں بادروا بالاعمال فتن قطع اللیل المظلم، اور دیگر کتب حدیث میں بھی، اور بلکہ بہت متعدد ضحاک ابن قیس اور دوسرے صحابہ کی بھی روایت ہے کہ بادروا بالاعمال، ایسے فتنے ظاہر ہونے سے پہلے جو اندھیری رات کے ٹکڑوں کے طریقے سے ہوں گے، تمہیں جو نیک عمل کرنا ہے کر لو۔ ان فتنوں کا اثر یہ ہوگا کہ یصبح الرجل فیہا مؤمنا ویمسی کافرا، صبح کو تو مومن رہے گا لیکن شام ہوتے ہوتے وہ کافر ہو جائے گا، یعنی ایک چیز کو شریعت سمجھ رہا ہے، واجب حرام سمجھ رہا ہے، لیکن شام ہوتے ہوتے کسی دنیاوی مقصد کے لیے اپنی خواہش کے طور پر یا اپنی جو عام حالات ہوتے ہیں اس کو ایک مجبوری کا نام دے کر کے اس کو جائز سمجھنا شروع کر دے گا۔ ایک سود ہے مثال کے طور پر، شام کو کیا سمجھ رہا ہے، صبح کو کیا سمجھ رہا ہے، کیا ہے یہ حرام اور ناجائز ہے، لیکن دیکھتا ہے کہ بھائی آج کل سود ضروری ہے، بغیر اس کے نہیں کرتا، اب اس کے شبہہ کا شکار ہو کر کے اسے کیا کہنے لگا، وہ حلال کہنے لگا۔ ایسے اور بہت سی چیزیں ہیں ہو سکتی ہیں مثال کے دی جائے تو ایسی صورتحال کے ظاہر ہونے سے پہلے انسان نیک عمل کر لے۔ اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو ایسے حالات سے محفوظ رکھے۔ جی اگلا سوال بہن نے ایک ویڈیو بھیجی ہے، پوچھتے ہیں کہ ویڈیو میں کیا بتایا جا رہا ہے، میرا خیال تقریباً وہ
منہ مبارک کی جو ویڈیو ہے میرے خیال سے اسی کی طرف اشارہ ہے. ظاہر بات ہے سند کے اعتبار سے تاریخی طور پر کوئی ایسی چیز ثابت نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس وقت موجود ہو. جی. اگلا سوال ہے، بہن پوچھتی ہیں کہ شیخ محترم جیسے کہ ہم اگر ڈکار وغیرہ لیتے ہیں تو الحمدللہ کہتے ہیں، تو اسی طریقے سے اگر یہ ہوا اگر پچھلے راستے سے اگر نکلتی ہے تو اس پر بھی کچھ کہنا چاہیے یا نہیں؟ اولاً تو ڈکار لینے پر الحمدللہ کہاں کہنا ہے، یہ کہاں ہے؟ بلکہ ڈکار تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نزدیک ناپسندیدہ چیز ہے. صحیح سنن ترمذی میں ہے کہ ہم کف عنا جشاءک، ہم سے اپنے جو ہے اس ڈکار کو روکو، اس لیے کہ دنیا میں جو انسان زیادہ آسودہ رہے گا وہ آخرت میں زیادہ بھوکا رہے گا، ہے کہ نہیں؟ تو ڈکار یہ کوئی اس کا شرعی حکم نہیں ہے. البتہ ہاں کوئی انسان یہ سمجھتا ہے کہ ڈکار کی وجہ سے ہمیں اللہ تعالیٰ نے کیا تھوڑا سا سکون دیا ہے، اس پر کیا کرے؟ اگر الحمدللہ پڑھ لیتا ہے، یا جیسے ہمارے یہاں مشہور ہے کہ جمائی آئی تو اس پر لا حول ولا قوت الا پڑھتے ہی صحیح نہیں ہے. لیکن اگر کوئی یہ سمجھے کہ ہاں جمائی کس کی وجہ سے ہے؟ شیطان کی وجہ سے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے، یعنی سنت بلکہ عادتاً، تو اس میں انشاءاللہ کوئی حرج کی بات نہیں ہے. جی. اگلا سوال بہن پوچھتی ہیں کہ اگر بھول کر سورہ فاتحہ سے پہلے کی دعائیں نہ پڑھی جائیں تو کیا نماز ہو جائے گی یا نہیں؟ وہ صرف سنت میں داخل ہے. اگر جان بوجھ کے بھی انسان چھوڑ دے تو کوئی حرج نہیں ہے. جی. جی. اگلا سوال بہن پوچھتی ہیں کہ شیخ محترم ہم نے منت مانگی تھی کہ اگر اللہ نے اولاد دی تو آیت کریمہ کا دستر پڑھائیں گے جس میں تقریباً 1.25 لاکھ بینج ہوتے ہیں اور سب مل کر پڑھتے ہیں. الحمدللہ ہمیں اولاد بھی ہوئی ہے، لیکن اب جب پتہ چلا کہ ساری چیزیں بدعت ہیں تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے لا نظر فی معصیت اللہ، اللہ کے گناہ کے جو کام ہو نافرمانی کے اس پر نظر نہیں ماننا ہے کہ نہیں ہے؟ لیکن اب اگر نظر مان لیا ہے تو بہت سے اہل علم کے نزدیک وہ حدیث صحیح ہے کہ وہ کفارت یمین، وہ قسم کا کفارہ ادا کرے. علی کل حال اس نظر کو نہ پورا کرنا واجب ہے، نہ پورا کریں آپ. جی. جی. اگلا سوال بہن پوچھتی ہیں کہ شیخ محترم کیا یہ بات صحیح ہے کہ عورت کو 2 دوپٹوں میں جو ہے نماز نہیں پڑھنی چاہیے، جبکہ ہم ایک اوڑھنی لیتے ہیں اور سردی کی وجہ سے ایک اور چادر اوڑھنا چاہتے ہیں؟ 3 دوپٹے پڑھیں، 4 پہنیں، کوئی نہیں ہے. غلط چیز مشہور ہے کہ 2 دوپٹے میں نہیں عورت کی نماز نہیں ہوتی، اس کی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے. جی. جی. اگلا سوال بہن پوچھتی ہیں کہ شیخ محترم SSM سیریز 390 میں میرا جواب آیا تھا، لیکن میری غلطی تھی کہ اس میں تکوینی علم میں نے کہا تھا، لیکن وہاں پر جو شرح ہے اس میں یہ لفظ استعمال ہوا تھا کہ بعض تکوینی امور کا علم اللہ نے خاص انہیں دیا تھا. تو اس کا کیا مطلب ہے؟ بھائی اصل میں دیکھیے یہ کچھ صوفیوں یا تصوف کی اصطلاح ہے. تکوینی امور وہ کام ہیں جو اللہ تبارک و تعالی کی قدرت سے ظاہر ہوتے ہیں، اور وہ اللہ تبارک و تعالی اپنے خاص بندوں، نبی یا کسی ولی کو بتلا دیتا ہے. کسی ولی کو بتلا دیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی نے حضرت موسیٰ، حضرت خضر کو علیہ السلام کو وہ بعض امور جو اللہ کی قدرت سے ظاہر ہونے والے تھے ان کا علم کس کو بتا دیا؟ حضرت خضر علیہ السلام کو. تو اسی طرف اشارہ ہے تکوینی امور سے، لیکن یہ کوئی شرعی اصطلاح نہیں ہے. وہ فرق کرتے ہیں تکوینی اور شرعی. جی. جی. اگلا سوال ساتھی پوچھتے ہیں کہ جبرائیل علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کس صحابی کی شکل میں وحی لے کر آیا کرتے تھے؟ دحیہ کلبی کی شکل میں آیا کرتے تھے، یہ عام تھا، ورنہ بسا اوقات کسی اور کی بھی شکل میں آئے ہیں، ہے کہ نہیں ہے؟ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ حدیث جبرائیل جو مشہور ہے کہ نہیں ہے، اس میں ایک اور شکل میں صحابہ نے کہا کہ ایک سفید پوش آیا جن کو پہچانتا نہیں تھا. اگر دحیہ کلبی کی شکل میں تو لوگ پہچانتے کہ نہیں پہچانتے؟ تو عام جو آیا کرتے تھے دحیہ کلبی، وہ بڑے خوبصورت صحابی تھے رضی اللہ تعالی
عنہ بڑے خوبصورت صحابی تھے، ان کی شکل میں آیا کرتے تھے، لیکن یہ ہے کہ یہ ہمیشہ نہیں بلکہ کبھی کبھار اور بھی شکلوں میں آئے ہیں۔ جی جی اگلا سوال بہن پوچھتی ہیں کہ شیخ محترم، ہمارے پڑوس میں ایک بنگالی عورت یعنی فلپینی دکان پر کام کرتی ہے، وہ اپنے مالک کے لیے سور کا گوشت بھی فروخت کرتی ہے، اور یہ کہتی ہے کہ ہم نے مولانا صاحب سے فتویٰ لیا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ یہ کاروبار آپ کا اپنا نہیں ہے، اس لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہاں آپ ملازمت کر سکتی ہیں۔ واللہ عالم، جہاں تک مجھے اہل علم کا قول یاد ہے کہ یہ ایسی ملازمت جائز نہیں ہے، بلکہ بعض اہل علم خود اتنا تساہل برتتے ہیں، اور ان کا تساہل برتنا اپنی جگہ ہے کہ بعض ایسے علاقے میں جہاں پر ایک آپ نوکری پر ہیں اور ضرورت مند ہیں، جلدی کوئی دوسری نوکری نہیں مل رہی ہے، تو آپ وقتی طور پر لگے رہیں، لیکن کیا ہے اس کے بدل تلاش کریں، اور اس میں یہ بھی کہتے ہیں کہ وہ چیز جیسے ہوٹلوں پر ہیں سور کا گوشت یا شراب پیش کریں، وہ آپ پیش نہ کریں، اور یہ تو بیچ رہی ہے، خود اپنے ہاتھ سے بیچ رہی ہے، تو یہ کیسے اس کے لیے جائز ہوگا؟ واللہ عالم۔ جی جزاکم اللہ خیر و احسن الجزا۔ یہ تھی SSMS سیریز 395، جس میں گروپ نمبر 7 کے تقریباً سوالات کو اور خواتین گروپ کے سوالات کو شامل کیا گیا۔ امید کہ خود بھی سنیں گے اور دوسروں کو سننے کا موقع عنایت فرمائیں گے۔ مزید تفصیلات کے لیے گروپ میں شامل ہونے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں 0502627622۔